بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سامعین گرامی قدر، آپ حضرات سیرت پاک کی مجلس میں ہیں اور سلسلہ وار یہ پروگرام آپ کا چل رہا ہے، اور آج اس سلسلے کی 24ویں مجلس پیش ہے، اور اس میں ہم بیان کریں گے کہ مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ کیا معاہدے فرمائے۔ پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ مدینہ پاک میں 3 بڑی قومیں تھیں، جن میں ایک بڑی تعداد ان یہودیوں کی تھی جو الگ الگ وقتوں میں اپنے اپنے علاقوں سے مصیبتوں اور پریشانیوں کے مارے ہوئے جان بچانے کے لیے یہاں آئے تھے، یا اپنے بزرگوں کی پیشن گوئی کے مطابق شاید اس لیے آئے تھے کہ یہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے۔ لیکن اب انہیں یہاں زمانہ گزر گیا تھا جس سے ان کی زبان بھی بالکل عربی ہو گئی تھی، نیز ان کے نام اور ان کے قبیلوں کے نام بھی بالکل عربوں جیسے ہو گئے تھے۔ یہ کہنے کے لیے تو اہل کتاب یعنی کتاب والے شمار ہوتے تھے، لیکن اب ان کے پاس بچا کچھ نہ تھا۔ دوسروں کو سچے دین کی دعوت دینے کا تو خیال اور تصور بھی نہیں تھا، خود بھی دین پر عمل کرنے کی عام لوگوں میں کچھ تڑپ نہیں تھی۔ بس بڑوں سے سنی سنائی کچھ کہانیاں تھیں جن پر ان کا گزارا ہو رہا تھا کہ ہمارے بڑے بہت اونچی شان والے تھے، ہم کچھ بھی کریں وہ ہمیں عذاب سے بچا لیں گے۔ ان کے عالم بھی موقع بموقع ضرورت پڑنے پر لوگوں سے رشوت لے کر تورات کے حکم بدلتے اور اپنی دوزخ بھرتے رہتے تھے۔ بس گنے چنے چند حضرات کو چھوڑ کر اکثریت کا یہی حال تھا، ورنہ یہ اپنی کتاب پڑھ پڑھ کر پکے یقین سے جانتے تھے کہ آخری نبی آنے ہی والے ہیں، جو مکہ میں پیدا ہوں گے، پھر ہجرت کر کے یہی مدینہ پاک یعنی یثرب میں آئیں گے، اور کئی بار اپنے دشمنوں کو دھمکی بھی دیتے تھے کہ آج تم لوگ جتنا کر سکتے ہو ہم پر ظلم کر لو، لیکن جب آخری پیغمبر آ جائیں گے ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے۔ جیسا کہ اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جس وقت ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کتاب آئی جو اس کتاب تورات کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، ان کا طرز عمل دیکھو، باوجود کہ وہ خود شروع میں کافروں یعنی بت پرستوں کے خلاف اللہ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، لیکن جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر بیٹھے۔ پس پھٹکار ہے اللہ کی ایسے کافروں پر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 89۔ مدینہ منورہ کے انصاری صحابہ کرام نے انہی سے یہ باتیں سنی ہوئی تھی، تبھی انہوں نے بیعت کرنے اور ایمان قبول کرنے میں دیری نہیں کی، بلکہ عقبہ والی اولا میں انہوں نے یہ بات بیان بھی کر دی تھی کہ جلدی کرو کہیں یہودی آگے نہ ہو جائیں۔ لیکن صدیوں سے رشوت اور سود کی عادت اور بڑے بڑے گناہوں کی لت، نیز یہودیوں کی ضد ایسی تھی کہ ان سے یہی امید تھی کہ وہ حق کو جانتے پہچانتے ماننے سے انکار کر دیں گے، اکثریت ان کی۔ چنانچہ آگے چل کر لوگوں نے اس کا مشاہدہ بھی کیا، یہودیوں نے مانا کہ یہ دین سچا ہے، یہ وہی پیغمبر ہیں جن کے لیے ہم تڑپ رہے تھے، لیکن ہم اس لیے ایمان نہیں لا سکتے کہ یہ ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آئے،
پھر کچھ ایک خوش نصیبوں کو چھوڑ کر سب دین اسلام کے دشمن ہی رہے۔ اس لیے ان کے ساتھ معاہدہ ہونا اور معاہدے کی ڈور سے ان کو باندھنا بہت ہی ضروری تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری کاموں سے فارغ ہو کر سب سے پہلے یہودیوں سے معاہدہ کیا۔ معاہدے کی کچھ خاص باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، مدینہ کے آس پاس کے نیز مدینہ کے اندر کے یہودی اور مسلمان مل کر ایک ہی جماعت شمار ہوں گے۔ یہودی اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر عمل کریں گے۔ نمبر 2، اور یہودی اپنے خرچے کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے خرچہ کے ذمہ دار ہوں گے۔ نمبر 3، اگر کبھی باہر سے کسی فریق پر حملہ ہوگا تو سب مل کر مقابلہ کریں گے۔ نمبر 4، مظلوموں کی سب مدد کریں گے۔ نمبر 5، جب تک جنگ رہے گی سب مل کر اس کا خرچہ برداشت کریں گے۔ مکہ کے قریشیوں کو کوئی مدینہ میں پناہ نہیں دے گا، اور یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کو پناہ دینے اور فائدہ اٹھانے کے لیے کام نہیں آئے گا۔ ابن ہشام جلد 1 صفحہ 554۔ اسی طرح کی کوئی 12 باتوں پر معاہدہ ہوا۔ یہ وعدہ اور معاہدہ تو ہو گیا، لیکن یہودیوں کو ان کی پرانی وعدہ خلافی کی عادت نے اس پر قائم نہیں رہنے دیا۔ چنانچہ مسلمان تو وعدہ پر قائم و دائم رہے، لیکن یہودیوں کو جیسے جیسے موقع ملتا رہا وعدہ خلافی کرنے میں انہوں نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام یہودیوں سے یہودی قوم کے اعتبار سے معاہدہ نہیں فرمایا تھا، بلکہ ان کے جو 3 الگ الگ بڑے خاندان تھے ان تمام خاندانوں سے آپ نے الگ الگ معاہدہ فرمایا۔ چنانچہ وعدہ توڑنے میں سب سے پہلے ان کے خاندان بنو قینقاع نے وعدہ توڑا کہ ایک ایمان والی خاتون کی عزت پر حملہ کیا تو وہ مدینہ منورہ سے جلا وطن کیے گئے۔ پھر ان کے دوسرے بڑے خاندان بنو نذیر نے وعدہ خلافی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ خلافی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کی کوشش کی تو وہ بھی مدینے سے نکالے گئے۔ آخر میں ان کے آخری بڑے قبیلے بنو قریظہ نے غداری کی کہ غزوہ خندق میں مشرکین مکہ کا ساتھ دیا، مسلمانوں کی پشت پر میں چھرا گھونپا، جس پر ان میں سے بہت سے لوگ انہی کے فیصلے پر قتل کیے گئے۔ اس طرح مدینہ طیبہ کی پاک سرزمین ان ناپاکوں سے خالی ہو گئی۔ لیکن بد نصیبوں میں قسمتوں والے، قرآن کریم کا یہ ایک بڑا کمال ہے، وہ سب لوگوں کو اور کسی بھی قوم کو اور قبیلے کو بحیثیت قوم اور بحیثیت قبیلہ ایک ہی لاٹھی سے کبھی نہیں ہانکتا، بلکہ ان کے اچھے لوگوں کو برے لوگوں سے الگ کرتا ہے۔ یہودیوں کی بے شمار خرابیاں بیان کرنے کے بعد قرآن کریم نے اعلان کیا لیسو سواء، لیسو سواء، یعنی سارے اہل کتاب برابر نہیں۔ آل عمران آیت 113۔ بلکہ مزید فرمایا وما يفعلوا من خیر فلن يكفروا واللہ علیم بالمتقین، اور یہ لوگ جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کی بے قدری کبھی نہیں کی جا سکتی، اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 115۔ ایک اور مقام پر فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے تو وہ لوگ ہی در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں تو ایسے لوگ ہیں کہ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 121 اور ایک اور مقام پر ان کی اخلاقی خرابیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کبھی تم ان کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھو گے وہ کبھی تمہیں وہ دینار واپس نہیں کریں گے، لیکن اس سے پہلے فرمایا کچھ ایسے بھی ہیں
کہ اگر تم ان کو سونے کا ایک ڈھیر بھی امانت کے طور پر دو گے وہ اس کو بھی واپس کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اہل کتاب میں کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس دولت کا ایک ڈھیر بھی امانت کے طور پر رکھوا دو تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے، اور انہی میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر ایک دینار کی امانت بھی ان کے پاس رکھواؤ تو وہ تمہیں واپس نہیں دیں گے مگر یہ کہ تم ان کے سر پر کھڑے ہو۔ ان کا یہ طرز عمل اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ امیوں یعنی غیر یہودی عربوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اور اس طرح وہ اللہ تعالی پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھ دیتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 75۔ میں سمجھتا ہوں اسی کا نتیجہ ہے کہ جہاں یہودیوں نے غداری کرنے اور وعدہ خلافی کرنے میں حدیں پار کر دیں وہاں ایک بڑی تعداد کو اللہ نے اپنے کرم سے ایمان بھی نصیب فرمایا۔ جو بد نصیب تھے وہ مدینہ منورہ میں اسلامی تعلیم پہنچتے ہی حالات پر نظر رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے اور اس نئی تحریک کو اپنی سرداری کے لیے موت سمجھتے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان بھی لیا، لیکن قسم کھائی کہ ہم نے اس دین کی مخالفت کرنی ہے۔ اس کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا بیان کردہ ایک ہی قصہ نمونے کے طور پر کافی ہے۔ وہ فرماتی ہیں جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر قباء تشریف لائے اور بنو عمرو بن عوف کے قبیلہ میں قیام فرمایا، اس وقت صبح سویرے میرے والد حیی بن اخطب اور میرے چچا یاسر بن اخطب ملاقات کے لیے گئے اور سارا دن خدمت میں رہ کر شام کو تھکے ہارے گھر پہنچے۔ میں نے اپنے چچا یاسر بن اخطب سے سنا وہ میرے والد حیی ابن اخطب سے کہہ رہے تھے، کیوں، کیا یہ وہی نبی نہیں ہیں؟ والد صاحب نے کہا، خدا کی قسم وہی ہیں۔ چچا بولے، آپ ان کو صحیح پہچان رہے ہو نا؟ والد صاحب نے جواب دیا، بالکل ٹھیک پہچان رہا ہوں۔ چچا نے پوچھا، اب آپ کے دل میں ان کے بارے میں کیا خیال ہے، یعنی ایمان لاؤ گے یا انکار کرو گے؟ والد صاحب نے جواب دیا، خدا کی قسم میرے دل میں ان کے لیے دشمنی ہی دشمنی ہے، جب تک جیوں گا ان کی مخالفت کروں گا۔ فتح الباری یعنی بخاری شریف کی شرح فتح الباری جلد 7 صفحہ 213۔ اس طرح اور بھی کئی یہودی عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے رہے، لیکن ضد، حسد اور نفرت کی وجہ سے ایمان سے محروم ہی رہے۔ اس کا اندازہ بہت بڑے یہودی عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک قصے سے بھی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت کیسے جاگی؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں میں بہت اونچے مرتبہ کے عالم تھے، بہت سچے اور نیک شخص تھے۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے محلے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف فرما تھے، یہ خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ ایسے سوال کیے جن کا جواب نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا جواب دیا، وہ اسی وقت وہیں پر مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہودی بڑی بہتان لگانے والی ضدی قوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہیں بلا لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص بھیج کر
بڑے بڑے یہودی عالم بلا لیے اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو گھر کے اندر چھپا کر ان سے پوچھا، بتاؤ عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ بولے، رب کعبہ کی قسم، وہ ہم میں سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے سب سے اچھے سردار اور سب سے اچھے سردار کے بیٹے ہیں، ہم سب میں بہت نیک، بہت اچھے اور بہت نیک باپ کے بیٹے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا بتاؤ، اگر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائیں تو تمہارا کیا خیال ہوگا ان کے بارے میں؟ انہوں نے 2 یا 3 بار کہا، خدا ان کو اس سے بچائے، خدا ان کو اس سے بچائے، وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ اندر سے باہر تشریف لائے اور آتے ہی کلمہ شہادت پڑھ کر، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ بس یہ بات سنتے ہی یہودی شور مچانے لگ گئے کہ یہ ہم میں سے سب سے برا اور سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے۔ اس پر عبداللہ بن سلام نے فرمایا، او یہودیو، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جو سچا دین لے کر آئے ہیں۔ یہودیوں نے کہا، آپ بالکل جھوٹ بول رہے ہو۔ البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 214۔ اس سے یہودیوں کا ضدی ہونا سمجھا جا سکتا ہے وہ کس قدر ضدی تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ پہلی بات جو میں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی وہ یہ تھی، لوگو کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، رشتہ داری کو جوڑو، رات میں اس وقت نماز پڑھو جس وقت لوگ سوئے ہوئے ہوں، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ ترمذی جلد 2 صفحہ 72۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ملتا جلتا قصہ حضرت میمون بن یامین رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے امیر آدمی بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام کی دولت عطا فرمائی، لیکن یہودی ان کے بھی دشمن ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قسمت جاگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں ایران کی ایک بستی جئی کے رہنے والے تھے۔ بہت لمبی عمر عطا ہوئی تھی، بہت لمبی عمر پروردگار نے عطا فرمائی تھی۔ بعض حضرات نے تو 350 سال لکھی ہے اور بعد نے 250 سال، جبکہ علامہ ذہبی نے 70 اور 100 کے درمیان لکھی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے زائد کے اقوال کمزور ہیں۔ یہ مجوسی یعنی آگ کے پجاری قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ والد صاحب اپنے گاؤں کے سردار اور مذہبی پیشوا تھے۔ ایک دن انہوں نے نصارہ کو عبادت کرتے دیکھا، انہی کے ساتھ ہو گئے۔ باپ نے ناراض ہو کر پیروں میں بیڑیاں ڈال دی تھیں، لیکن یہ کسی طرح بھاگ کر ایک شامی قافلے کے ساتھ شام پہنچ گئے، جہاں ایک عیسائی عالم کے ساتھ گرجا گھر میں رہنے لگ گئے۔ چونکہ اس وقت دین عیسوی ہی درست دین تھا، لیکن وہ اچھا شخص نہیں تھا۔ لوگوں کو صدقہ خیرات کا حکم دیتا تھا، لیکن خود بہت لالچی کنجوس تھا، یہاں تک کہ اس کے پاس اشرفیوں کے 7 گھڑے جمع ہو گئے تھے۔ اس کی وفات پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس کا یہ راز لوگوں کے سامنے کھول دیا، جس پر لوگوں نے اس کے خاندان کے کسی شخص کے بجائے ایک دوسرے نیک شخص کو اس کی جگہ بٹھایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ بہت نیک اور اچھا شخص تھا۔ پھر اس عالم کی وفات پر اس کی وصیت کے مطابق موصل کے ایک عالم عابد زاہد کے پاس چلے گئے۔ پھر اس کی وفات پر اس کی وصیت کے مطابق نصیبین کے ایک عالم کے پاس گئے، اور اس کی وفات پر اموریہ شہر کے ایک عالم کے پاس چلے گئے، اور جب اس کی وفات کا وقت بھی قریب آ لگا تو انہوں نے اس کو اپنا پورا قصہ سنایا اور آگے کا مشورہ طلب کیا۔ اس عالم نے ان سے کہا، اب میری نظر میں
کوئی بھی ایسا عالم نہیں ہے جس کے پاس میں آپ کو بھیجوں۔ اب تو آخری پیغمبر کے آنے کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں گے، عرب میں پیدا ہوں گے، ایک وقت کے بعد ہجرت کر کے کھجوروں کے باغوں والے علاقے میں جائیں گے۔ وہ صدقہ کا مال نہیں کھائیں گے، ہاں ہدیہ ضرور قبول کریں گے۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، یعنی کبوتری کے انڈے کے برابر گوشت اوپر اٹھا ہوا الگ قسم کا ہوگا، یہی مہر نبوت ہے۔ فرماتے ہیں اس وقت میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں تھیں۔ میں نے ایک قافلہ کو جو مدینہ جا رہا تھا کہا کہ آپ میری یہ گائیں اور بکریاں سب کچھ لے لو، لیکن مجھے اپنے ساتھ مدینہ لے چلو۔ وادی قرا پہنچ کر یہ لوگ غدار ہو گئے اور انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ غلام ہے۔ اس طرح انہوں نے مجھے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ میں نے یہاں کھجوروں کے باغ دیکھے تو مجھے خیال آیا کہ شاید یہی وہ جگہ ہے جہاں آخری پیغمبر آئیں گے۔ ابھی مجھے اس بارے میں شک ہی تھا کہ میرے مالک نے مجھے مدینہ کے بنو قریظہ کے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا، بلکہ بخاری شریف میں ہے کہ اس طرح میں کوئی 10 بار بکا۔ فرماتے ہیں مدینہ پہنچ کر مجھے دیکھتے ہی یقین آ گیا کہ یہی وہ جگہ ہے۔ بس یہاں اب میں پل پل گن رہا تھا کہ کب آخری نبی تشریف لائیں گے۔ اسی درمیان حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لے بھی آئے، آپ کی بعثت ہو بھی گئی، لیکن مجھے کچھ معلوم ہی نہ ہو سکا۔ آخر جس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر قبا تشریف لائے تو میرے مالک کو، یعنی جس کی ملکیت میں وہ تھے، ایک یہودی نے بتایا کہ اس طرح عرب کے لوگ قبا میں ایک پردیسی کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں۔ مجھے یہ سن کر ایسی کپ کپی لگ گئی کہ درخت سے نیچے اترنا مشکل ہو گیا۔ میں کسی طرح نیچے اترا۔ میں نے اس یہودی سے پوچھا وہ پردیسی شخص کیسے ہیں، ان کی شکل و شباہت کیسی ہے؟ اس پر میرے مالک نے مجھے زوردار تھپڑ مار کر کہا، تجھے اس سے کیا مطلب، تو اپنا کام کر۔ شام کو جس وقت میں اپنے کاموں سے فارغ ہوا تو میں اپنے پاس کھجور وغیرہ جو کچھ تھا لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بڑی ضرورت ہے، اس لیے میں صدقے کی یہ کھجور لے کر آیا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں صدقہ نہیں کھاتا، اور ساتھیوں سے فرمایا آپ لے لو۔ میں نے کہا یہ پہلی نشانی تو پکی ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے۔ میں نے پھر کچھ کھجوریں پیش کی اور عرض کیا یہ میری طرف سے ہدیہ اور تحفہ قبول فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تناول فرمائیں اور ساتھیوں کو بھی کھانے کے لیے دیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ دوسری نشانی بھی پکی ہو گئی۔ پھر کچھ دنوں بعد میں حاضر ہوا، اس وقت ایک جنازے سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ میں پہلے آ کر بیٹھ گیا، پھر اٹھ کر پیچھے آ گیا۔ میں پہلے آگے آ کر بیٹھ گیا، پھر اٹھ کر پیچھے آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور مہر نبوت دکھانے کے لیے چادر مبارک اٹھا لی۔ میں نے نبوت کی مہر دیکھی، بوسہ دیا، پھر رونے لگ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے آؤ۔ میں نے آگے آ کر سارا قصہ سنایا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان نصیب فرما دیا۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ میں پھر اپنے مالک کی خدمت میں لگ گیا، یعنی وہ یہودی جس کی ملکیت میں یہ تھے۔ اسی لیے میں نہ غزوہ بدر میں شریک ہو سکا نہ احد میں۔ ایک بار مجھ پر ترس فرما کر حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان تم اپنے آقا کے ساتھ مکاتبت کا معاملہ کر لو کہ آپ اس کو کچھ دے کر جان چھڑا لو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس منحوس یہودی سے مکاتبت کی بات کی
تو اس نے غصے میں جواب دیا کہ 40 اوقیہ سونا اور کھجوروں کے 300 پودے جس وقت وہ اتنے بڑے ہو جائیں کہ پھل دینے لگ جائیں تو اس وقت میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملہ طے کر لو۔ میں نے معاملہ طے کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم کھجوروں کے پودوں سے سلمان فارسی کی مدد کرو۔ پھر کسی نے 10، کسی نے 15 اور کسی نے 20 پودوں کے ذریعے میری مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان گھڑے کھودو۔ جس وقت گھڑے تیار ہو گئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سارے پودے لگائے اور برکت کی دعا بھی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی شان، سارے پودے لگ کر ہرے ہو گئے اور 1 سال کے اندر اندر پھلنے پھولنے لگ گئے۔ اس طرح پودوں کا قرض ادا ہو گیا۔ لیکن سونے کا کیا کروں؟ اسی پریشانی میں تھا کہ ایک دن ایک مومن بندہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سونا لے کر آیا جو تقریباً 1 انڈے کے برابر تھا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسکین مکاتب کہاں ہے؟ مجھے بلایا گیا، میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا مجھے دے کر فرمایا اپنا قرض ادا کر لو۔ میں نے عرض کیا یہ تھوڑا سا سونا ہے، اس سے کہاں قرض ادا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، اللہ تعالیٰ اس سے تمہارا قرض ادا کروا دیں گے۔ میں نے سونا تولا، وہ پورا 40 اوقیہ ہی نکلا۔ میں نے وہ دے کر آزادی حاصل کر لی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خندق میں شریک ہوا اور اس کے بعد سارے غزوات میں شرکت کی سعادت حاصل ہوتی رہی۔ یاد رہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہونا بھی یہودیوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی تھی، کیونکہ وہ عیسائیت اور یہودیت دونوں مذہبوں کے ماہر تھے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے مکاتبت یا مکاتب کس کو کہتے ہیں؟ وہ غلام جو اپنے آقا کے ساتھ یہ معاہدہ کر لے کہ میں اتنے پیسے دوں گا، مجھے تم آزاد کر دینا، اس طرح معاملہ کرنے کو مکاتبت کہتے ہیں اور ایسے غلام کو مکاتب کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری مجلس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس کی برکتوں سے نواز دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔